آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ اور ان 9 ایام میں روزے رکھنا، 10 تاریخ کو تو روزہ نہیں ہوگا، پورے سال میں 5 دن روزے رکھنا منع ہے، یعنی 2 عیدیں جو ہیں، عید الفطر والے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الاضحیٰ والے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے۔ 11 تاریخ، 11 ذوالحجہ، 12، 13 ایام تشریق میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کو بھی ایام عید قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں جب آپ روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور جمعے والے دن روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نے جمعے کا روزہ رکھنا ہے تو 7 جمعرات کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر جمعے کا روزہ رکھنا ہے، جمعرات کا نہیں رکھا تو آگے ہفتے والے دن کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو روزے رکھنا، اور مستحب ہے ان 9 ایام کے اندر روزے رکھنا، یعنی ضروری تو نہیں ہے، مستحب یہ کہ رکھے تو بہت اچھا ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اس عشرے میں روزے رکھے ہوں۔ اب حضرت عائشہ کے نہ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے۔ حضرت عائشہ نے اپنا علم بیان کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا، یا ہو سکتا ہے کسی عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گیا ہوں، یا مرض کی وجہ سے کسی عشرے کے آپ نے روزے نہیں رکھے، 10 دنوں کے، 9 دنوں کے، تو حضرت عائشہ نے بیان کر دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر عرفہ کے دن کا روزہ بھی اسی دن میں ہے، اسی عشرے کے اندر ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، وہ ہمارے لحاظ سے جب 9واں دن ہوگا تو وہ ہمارے لیے عرفے کا دن ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جس دن سعودیہ میں حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہے تو ہمارے لیے بھی وہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہر ملک والوں کے لیے جو 9 تاریخ آئے گی تو ان کے لیے وہی عرفہ کا دن ہے، وگرنہ سعودیہ میں اس دن حج ہو رہا ہے، اور کسی ایسے بھی بعض ممالک ہے جہاں پہ اس وقت رات ہوتی ہے، وہ تو پھر عرفہ کے دن کے فضیلت سے محروم رہ گئے۔ یعنی ہر ملک کے لیے ان کی رویت کا اعتبار ہے، جب 9 تاریخ آئے گی تو آپ نے روزہ رکھنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 1 سال جو آنے والا ہے اور 1 سال جو پیچھے گزر چکا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس میں محدثین نے بیان کیا کہ یہ کیا بات ہے، عاشورہ کا روزہ رکھیں تو 1 سال کے گناہ معاف ہیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں تو 2 سال کے گناہ معاف ہیں۔ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ موسوی شریعت سے چلا آ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے یہ محمدی شریعت ہے، اور محمدی شریعت کا اللہ تعالیٰ نے دوسری شریعتوں کی بنسبت اللہ نے اجر دگنا رکھا ہے۔ اس وجہ سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے 1 سال کے گناہ معاف ہیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہ معاف ہیں۔ ان ایام میں روزے رکھنا، پھر اس طرح ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا۔ قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا کہ اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے کیا نیکیاں کر کے آیا ہے۔ یہ تو حدیث ہے، جس آدمی نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، لیکن اپنی سزا لینے کے بعد جہنم کے اندر پہلے جلایا جائے گا، سزا لینے کے بعد حدیث میں آیا کہ وہ کوئلہ بن چکا ہوگا، اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا، نہر حیات کے اندر اس کو نہلایا جائے گا، اس کے بعد پاک صاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد سے کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے، جنت کی چابی قرار دیا ہے، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا جنت میں تو چلا جائے گا، چابی آ گئی اس کے پاس تو تالا کھول لے گا۔ وہ کہنے لگے، بات سنو، جو بھی چابی ہوتی ہے نا اس کو دندانے بھی ہوتے ہیں،
اگر تو ایسی چابی لے کر آئے گا جس کو دندانے بنے ہوئے ہیں تو اس سے تو تالا کھل جائے گا. یعنی اگر تو عمل کرے گا تو پھر تیرے لیے جنت میں جانا بڑا آسان کام ہے. اگر صرف پلین ایک چابی آپ لے کر آؤ گے تو اس سے تو کوئی تالا بھی نہیں کھلتا. یعنی کوئی بندہ اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھا اور کہے جی میں جنت میں چلا جاؤں گا تو ساتھ عمل بھی کرنے پڑیں گے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ بھی سارے معاملات کرنے ہیں. تو ایک آدمی کو لایا جائے گا, کیا عمل کر کے آیا ہے, ریکارڈ چیک کیا جائے گا, وہ دیکھا جائے گا اس کے 99 رجسٹر وہ گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں. جب اس کے نامہ مال کے اندر تولا جائے گا تو ایک پرچی نکالی جائے گی. اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے, پرچی والی حدیث. 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے گئے اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی رکھی گئی ہے جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ والی پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو 99 گناہوں والے رجسٹر ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنا, سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا. اب دیکھیں جس پلڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے میزان لگانا ہے, نیکی اور بدیوں کو تولا جانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ, یہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہے, ایک دفعہ الحمدللہ پڑھا ہے. آپ نے فرمایا تملأان المیزان, اس کے پڑھنے سے جو نیکیوں والا میزان ہے سارے کا سارا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ایک دفعہ صرف سبحان اللہ پڑھنے سے, ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو غریب صحابہ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, جو مالدار صحابہ ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, جو مالدار صحابہ ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, ہمارے پاس اسباب نہیں, ہم جا نہیں سکتے. بعض ایسے بھی غریب صحابہ تھے اونٹنیاں ہی نہیں تھی, سفر ہی نہیں کر سکتے تھے, حالانکہ مدینے سے مکہ جانا کون سا مشکل تھا, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسباب نہیں ہے. مالدار صحابہ حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. اور وہ صدقہ کرتے ہیں, ہم صدقہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں, فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ تم کو حج کرنے کا, عمرہ کرنے کا بھی اجر عطا فرمائے گا, صدقہ خیرات کرنے کا بھی اجر عطا فرمائے گا. وہ جناب انہوں نے خوشی خوشی سے ہر فرضی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا وہ تو مالدار صحابہ نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے فرمایا پھر یہ مال اللہ کا فضل ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے, پھر اللہ نے جسے مال دیا ہوا اگر انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ ان سے آگے نہیں نکل سکتے. تو خیر یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. پھر ان ایام کے اندر تکبیرات پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے جیسے ذوالحجہ کا چاند چڑھتا تو یہ بازار چلے جاتے, اونچی اونچی تکبیریں پڑھتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھتے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ والی تکبیرات کا اہتمام کرنا. تو اس میں پہلے دن سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, یا اگر 9 تاریخ کو آپ شروع کر لیں, 9 ذوالحجہ سے آگے 13 تاریخ کی عصر تک پڑھیں, تو یہ دونوں طرح کے اقوال بہر المحدثین نے بیان کیے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ. پھر اس طرح نوافل کی پابندی کرنا. اگر آپ فرضی نماز پڑھتے ہیں, اشراق کی نماز نہیں پڑھتے, تو ان ایام میں اشراق کی نماز بھی شروع کر دیں. اگر فرضی نماز پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز نہیں پڑھتے, ان 10 ایام میں آپ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں. یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, آپ نے فرمایا داب الصالحین قبلکم, جتنے بھی اللہ کے پہلے نیک بندے گزرے ہیں وہ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. مغفرۃ للسیئات, تہجد کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. منہات عن الاسم, آدمی کا گناہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. وقربۃ الی ربکم, اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے سے اپنا قرب ہی عطا کرتے ہیں.
تو اس طرح صدقہ کرنا، ان ایام میں صدقہ کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور آپ نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس طرح آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو جس طرح آگ بجھ جاتی ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک بنو اسرائیلی روایت ہے، بنو اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ کہ نہ ان کی تصدیق ہے نہ تکذیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ صالح علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگا جی فلاں آدمی جو محلے میں آوارہ رہتا ہے، سارے لوگ اس سے بڑا تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدعا کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ہلاک کر دے۔ صالح علیہ السلام فرمانے لگے وہ بندہ کل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگلا دن جب ہوا تو وہ آدمی اس نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں سر کے اوپر اور وہ بستی کی طرف آ رہا ہے۔ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، جی آپ نے کہا تھا کل وہ بندہ نظر نہیں آئے گا، وہ تو جناب اسی طرح واپس بستی کی طرف آ رہا ہے۔ کہنے لگے اسے بلا کر لاؤ۔ بلا کر لایا گیا، کہنے لگے یہ لکڑیاں کھولو۔ اس نے جب وہ لکڑیوں کا گٹھا کھولا تو اس میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا نیکی کی آپ نے؟ کہنے لگا جی میں جنگل میں جا رہا تھا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ راستے میں ایک فقیر آیا، کہنے لگا جی اللہ کے نام کا کچھ دے دو، تو ایک روٹی میں نے نکالی اسے دے دی، ایک میں نے کھا لی۔ تو صالح علیہ السلام فرماتے آپ کا یہ صدقہ کرنا اس نے آپ کو پھر بچا لیا ہے، وگرنہ میرے کہنے کی وجہ سے یہ سانپ اللہ نے تیرے اوپر مسلط کر دیا تھا۔ یہ سانپ نے اسی طرح تجھے ڈنک لگانا تھا جس طرح یہ لکڑیوں کو ڈنک لگا رہا ہے۔ تو آپ کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر ان ایام کے اندر قربانی کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو پہلا کام ہے 10 تاریخ کو ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ فرمایا جس آدمی نے یہ کام کیا فقط اصاب سنتنا، تو اس نے سنت کو پا لیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا قربانی کرنا سنت ہے، کرنی چاہیے، بہت زیادہ تاکید ہے اس کی۔ اگر وسعت موجود ہے تو آپ ضرور قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام سلمہ آپ کی زوجہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جس آدمی نے ذو الحجہ کا چاند دیکھا، یعنی مراد یہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو گیا، واراد ان یضحیہ، اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، آپ نے فرمایا فلا یکلمن من اظفاری، آپ نے ناخن نہ تراشے، ولا من الشعری، آپ نے سر کے بال نہ کاٹے، نہ جسم کے غیر ضروری بال نہ سر کے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر ایک آدمی اس کا ارادہ ہے کہ میں چلو عید کی نماز سے 2 دن پہلے جانور خریدوں گا، تو وہ بھی پابندی کرے، تو آج ہی آپ اپنے ناخن وغیرہ تراش لیں، بدن کی صفائی وغیرہ کر لیں، سر کے بال وغیرہ آپ نے کٹوانے تو حجامت وغیرہ آپ کروا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک صحابی آپ کے پاس آیا، نسائی شریف کی روایت ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جی میرے پاس نا ایک بکری ہے، اس کو میں قربانی پر قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ دودھ دینے والا جانور ہے، ہم اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہ، پھر تو اسے ذبح نہ کرنا۔ اس نے کہا پھر میں تو قربانی کے ثواب سے محروم رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرنا کہ اپنے ناخن نہ تراشنا، سر کے بال اور جسم کے غیر ضروری بال نہ کاٹنا، آپ بھی قربانی کرنے والوں کی موافقت کر لینا۔ آپ نے فرمایا کہ جب 10ویں تاریخ آئے گی تو جس طرح لوگوں نے قربانی کی ان کو اللہ نے اجر عطا کیا ہے، تو نے اس بات کی پابندی کی ہے، اتنا ہی اجر اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر وسعت موجود نہیں ہے تو آپ بھی یہ کام نہ کریں۔ 10 تاریخ والے دن جتنا اجر جس نے 50,000 60,000 خرچ کیا اسے اللہ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ یہ پابندی کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ پھر قربانی کیسا جانور خریدنا ہے، اس میں قرآن مجید میں 8 جوڑوں کا ذکر ہے، بھیڑ اور بکری کی جنس میں سے ہو، گائے اور اونٹنی کی جنس میں سے ہو، ایسے جانور کا انتخاب کریں۔ تو اب آگے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اب بھینس کی قربانی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ دلائل بیان کرنا، آگے جو اس میں مزید غور و فکر کرنا، اور بھی دنیا میں بہت سے علماء ہیں، مزید بھی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ میری بات یہ نہیں کہ 100% یعنی وہ حتمی بات ہی ہے۔ اب یہ کہ بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جی بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے اس میں بھیڑ کا ذکر ہے، بکری کا ذکر ہے، اور یعنی نر مادہ دونوں کا، گائے کا اور اونٹنی کا ذکر ہے۔
اچھا لوگ دمبا بھی قربان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دمبے کا تو ذکر نہیں ہے قرآن میں، کہتے ہیں نہیں وہ بھیڑ کی جنس میں سے ہے، اس وجہ سے دمبے کی قربانی کرتے ہیں۔ اچھا جو گائے ہے، جو بھینس ہے، یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ فقہاء نے، محدثین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں، زکوٰۃ کا جس طرح سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو وہ ایک بکری سال کے بعد زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری ہے، اگر 121 بکری ہو جائے تو 200 تک وہ 2 بکریاں ادا کرے گا۔ تو اس طرح اگر کسی آدمی کے پاس 30 گائے ہیں تو 1 سال کا بچڑا گائے کا وہ زکوٰۃ میں دے گا، اگر 40 گائے ہیں تو 2 سال کا بچڑا وہ زکوٰۃ میں دے گا۔ اچھا محدثین نے مسئلہ بیان کیا ہے، موطا امام مالک میں، بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 20 گائے ہیں اور 10 بھینسیں ہیں، کیا زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ کہتے ہیں وہ 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ جو جاموس ہے، جو بھینس ہے، یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ تو بہرحال دیکھ لیں، اگر گائے وغیرہ وافر دستیاب ہے تو پھر گائے ذبح کی جائے، پھر کیا ضرورت ہے اس طرح؟ یہ تو ایک استدلال کیا جا رہا ہے، جو واضح نص سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ تو گائے کی قربانی کا ہے۔ پھر آپ نے دوندا جانور اسی کا انتخاب کرنا ہے، کھیرا جانور ذبح نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جب آپ منڈی گئے ہیں تو سب سے پہلے اسے کہنا ہے دکھاؤ یہ کیسا جانور ہے، کھیرا تو نہیں ہے، آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کو دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آخری باتیں اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں، ابو بردہ بن نیار ان کا نام تھا۔ فجر کی نماز پڑھی، ذہن میں آیا کہ یار میرے ہمسائے بڑے غریب ہیں، تو جانور پہلے ہی ذبح کر کے نا سب سے پہلے ہمسایوں کو گوشت میں بھیجتا ہوں۔ اچھا اس نے جناب وہ اپنا جو جانور تھا اسے ذبح کیا، گوشت وغیرہ ہمسایوں کے گھر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، آپ نے اسے دیکھا، فرمایا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو کھلانے کے لیے، بعد میں تو سب نے بھیج ہی دینا تھا، میں نے کہا چلو نیکی میں سبقت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد قربانی ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے اس طرح نماز سے پہلے قربانی جانور ذبح کر لیا تو عام صدقہ ہے، وہ پھر قربانی نہیں ہے۔ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَ أُخْرَىٰ، اس کی جگہ اسے دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نا ایک بکرا ہے جو 1 سال کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَبِحْ بِهِ أَنْتَ وَلَا تَصْلُ لِغَيْرِكَ، میں اللہ کا نبی تیرے لیے تو اس بکرے کو جائز قرار دیتا ہوں جو کھیرا تھا، دوندا نہیں تھا۔ فرمایا کہ تیرے لیے تو جائز قرار دیتا ہوں، تیرے علاوہ میری امت میں سے کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بکری کا اس طرح کھیرا جانور ذبح کرے۔ ہاں اگر ایک آدمی اسے مل نہیں رہا تو وہ بھیڑ کا کھیرا جانور ذبح کر سکتا ہے، بکری کا نہیں، بھیڑ کا کھیرا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے جی۔ تو اس طرح دیکھا جائے کہ جانور میں عیب موجود نہ ہو، کانا نہ ہو، اس طرح ایسا نہ ہو کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے یا کان چیرا ہوا ہے، یا ایسا نہ ہو کہ ایسا لاگر جانور ہے کہ اس میں میخ ہی نہیں ہے، یا چلنے کے اندر اس کا لنگڑا پن واضح ہو، تو ایسا جانور نہیں لگے گا۔ ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری آنکھوں میں عیب تو نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بے حیائی فحاشی کے کام تو نہیں دیکھتے، ہمارے کانوں کے اندر عیب تو نہیں ہے۔ جب قربانی پر دیا ہوا جانور عیب دار نہیں لگتا تو انسان میں اگر یہ والے عیب پائے جائیں، اصل میں یہ عیب اسی لیے ذکر کیے گئے تاکہ انسان اپنے بارے میں بھی غور کر لے، کیا میرے کانوں میں ایسا کوئی عیب تو نہیں ہے کہ میں حرام کردہ باتوں کو سنتا ہوں، ایسی فحش باتوں کو میں سنتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر آپ نے جب گائے میں حصہ ڈالنا ہے، گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے توحید پرست ہوں، اگر ایک بندہ بھی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو اللہ کی ذات صفات میں شرک کرنے والا ہے، اگر وہاں پر آپ نے گائے میں حصہ ڈال لیا تو یہ پھر آپ ذرا دیکھیں کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ قربانی خراب ہو جائے۔ تو یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی ان کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ آپ جانتے ہیں، قربانی کرنے والے کا سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، باقی معاملات بعد کی بات ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی قربانی کے عنوان پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔